پاکستان میں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بہت سارے فیصلوں کے اثرات قانونی اور تکنیکی اعتبار سے شاید درست بھی ہوں، لیکن ان کو ایک خاص ہم سیاسی اینک لگا کے دیکھتے ہیں ہر ایک فیصلے کو، اور تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن بھی کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے جب بلے کا نشان سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھینا تو اس کے اندر یقیناً ٹیکنیکل فلاز ہوں گے، تبھی سپریم کورٹ نے وہ جو توثیق کی اس فیصلے کی جو الیکشن کمیشن نے لیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ ایک پوری سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے سیاسی عمل سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جمہوری معاشروں کے اندر گنجائش پیدا کی جاتی ہے، انکلوسیو پروسیس بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں سب لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن یقیناً ہوگی کہ وہ اس کو کہہ دے گا پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ جائیے یہ ایک ہفتے کے اندر یہ فلاز ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر کے لے آئیے، نہیں تو یہ امپلیکیشنز ہیں، آپ سے بلے کا نشان یا رجسٹریشن آپ کی چھن سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن گیا اور پوری پارٹی کو آزاد حیثیت میں کسی کو بینگن، کسی کو چمٹا، کسی کو جوتا اور اس طرح کے نشانات الاٹ کیے گئے تصدیق میں۔ پی ٹی آئی والوں کو پھر بھی پاکستانی عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور بڑی تعداد میں وہ قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل اور کبھی کسی اور جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کے سامنے ایک المیہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ آپ کی سیٹیں جو ریزرو سیٹس بنتی ہیں آپ کی، وہ تو باقی جماعتوں میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو ملیں گی نہیں۔ تو اس طرح کی ہم فضولیات سے بچ سکتے تھے معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کو بڑا سوچنا چاہیے تھا، اور بڑا یہ تھا کہ آپ نے 8 فروری کو انتخابات کروائے تھے، آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا، آپ نے ماضی کے حوالے سے وہ صادق اور امین کے متنازع فیصلے تھے، کنٹروورشل فیصلے تھے، میں نہیں کہوں گا کہ اس میں سے کوئی فیصلہ تھا جس کو ہم ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ برے فیصلے تھے، اس کو قاضی فائز عیسیٰ نے درست کیا، بالکل اچھا کام کیا آپ نے لائیو کوریج یوٹیوب کے اوپر دکھانی شروع کی۔ جسٹس عطم اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آغاز کیا تھا، سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ پہل کی، بہت اچھا کام کیا، لیکن کچھ فیصلے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ اثرات نہ صرف ادارہ فیس کرتا ہے بلکہ پاکستان میں جمہوریت کا جو سفر ہے وہ بھی فیس کرتا ہے۔ جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن ہے، انہوں نے ایک تقریب کے اندر آج سے چند ماہ پہلے اسی واقعے کا تذکرہ کیا کہ یہ انکلوسیو پروسیس نہیں تھا، سب اس میں شامل ہو سکتے تھے اگر پارٹی سمبل اس کو اسائن ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کے اوپر ہمیں خاموشی نظر آئی، لیکن آج ایک لیٹر سامنے آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آفیشلی ان کی اس تقریب کو رسپونڈ کیا۔ اس کے اندر انہوں نے کئی اور چیزوں کا حوالہ دیا، جیسے ایران کے اندر وہ مصدق رجیم کیسے گرایا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا، بیلفور ایکارڈ کا جو اس کا تذکرہ کیا، لیکن واپس پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کا مفاد کس میں تھا کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل سسٹم ہو، پاکستان میں ایک اچھا نظام حکومت ہو جو جمہوری قدروں کے قریب ترین ہو، پاکستان میں فنکشنل ڈیموکریسی ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی وہاں پر پاسداری کی جائے، وائلیشن نہ ہو رہی ہو، ان چیزوں سے گریز کیا گیا۔ تو سپریم کورٹ کا یہ خط تو موجود ہے، لیکن میرا خیال میں سپریم کورٹ خط نہ لکھتی تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ وہ وضاحت ہے جو تکنیکی اعتبار سے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ٹھیک ہو، لیکن جمہوری قدروں کو اگر سامنے رکھے تو اس کے منافی ہو جاتا ہے۔ سنیے برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کیا تھا۔ Despite serious concerns about the fairness and lack of inclusivity of the elections, not all parties were formally permitted to contest the elections, and legal processes were used to prevent some political leaders from participation and to prevent the use of recognisable party symbols. Restrictions were imposed, as we know, on internet access on polling day, and social media continues to be disrupted. There were significant delays in the reporting of results and claims of irregularities in the counting process. And challenges like this can undermine democracy. But therefore, this conference is more important than ever, because this conference this weekend, for example, has got a range of sessions on improving accessibility in polls, including for the most marginalised groups, such as the transgender persons. اور یہ تنازع صرف یہیں تک نہیں سمیٹا جاتا، بہت سارے ایسے بےہودہ نوعیت کے کیس ہیں، جیسے عدت والا کیس ہے، وہ نہ ہوتا ہمیں کوئی بڑے بڑے لوگ اس میں یا ریاست اس کے اندر فریق بنتی نہ نظر آتی، فریق پتہ نہیں آفیشلی ہے یا نہیں، لیکن اس طرح سے لگتا یہ تاثر دینا کہ ایک عدت والے معاملے کو لے کے ہم کسی کی تضحیق یا اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، گریز کرنا بہت بہتر ہوتا ہے، بہت ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کو گریز کیا جائے، ایسی سطح تک نہ لے جایا جائے۔ اور وہ معاملہ لگتا تھا کہ آج عدالت اس کو اٹھا کے یا کل اس کو اٹھا کے پرے پھینک دے گی، تو وہاں پہ بھی ہمیں عدالت کے اندر آج بےہودگی نظر آئی، بہت ہی نامناسب قسم کی گفتگو جو دونوں طرف سے ہوئی، نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا خاور مانیکا کے ساتھ وہ بھی نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، اس کو مارا گیا، نیچے گرا دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے سائفر والا معاملہ لگتا تھا کہ وہ بھی عدالت سے نکل جائے گا، باقی کیسز سے بھی جو کچھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہوگا، وہ کیس اگلے کی تاریخ پڑ گئی ہے۔ یہاں پر انہوں نے دوسری طرف وہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ کہیں اور ریفر کر دیا، کتنی دیر ایسے کھیلیں گے؟ اور جو پرائم منسٹر
صاحب ہمارے گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کے شان نشان نہیں ہے کہ اس لب و لہجے میں گفتگو کریں کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں. سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. عدلیہ سے عدالت عظمیٰ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں, جج ہیں, قاضی ہیں, اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی سیاستدان ہوگا. یہ تاریخی الفاظ ہیں. سپریم کورٹ چاہے تو ان کو پرائم منسٹر صاحب کو طلب کر سکتی ہے کیونکہ عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی اس سے زیادہ واضح کوشش نہیں ہو سکتی کہ پرائم منسٹر اس ملک کا درخواست کر رہا ہے سپریم کورٹ سے کیسوں کا حوالہ دے کے. مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے دیا یہ بیان. اور دوسری طرف سے حکومت چاہتی کیا ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ پرانے مقدمے ختم ہو رہے ہیں اور ابھی یہ تنازع ہم نے سمیٹنا نہیں ہے. حکومت کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے, سیاسی طریقے سے مسئلہ حل کرے, تو اس لیے کچھ نئے کیس کھول لیں. وہ کیسوں کی نوعیت کیا ہوگی سنیے. کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے, حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. عمران خان کے خلاف مقدمات کی نوعیت کیا ہے جس پہ کابینہ نے غور کیا؟ یہ 196 ہے, پروسیکیوشن آف offences against the state. No court shall take cognizance of any offence punishable under chapter 6 of Pakistan Penal Code, اور یہ ہے punishable under section 108A اور سیکشن 153A اور سیکشن 194A اور سیکشن 195A. یہ تمام جو ہے یہ تو ریاست کے خلاف پھر بغاوت کا الزام ہو گیا نا جی. اپون کمپلینٹ, یہ تو عظمہ بی بی ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام ہو گیا نا. اسٹیٹ کے خلاف سازش تو ہو رہی ہے.